الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج روحانی وظائف چینل آپ سب کے لیے لایا شعبان المعظم کے آخری جمعہ کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ شعبان المعظم جو کہ بہت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کا آخری جمعہ آ چکا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ایک فرشتہ اس درود پاک کو مجھ تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ تو کتنی پیاری فضیلت ہے کہ اللہ پاک کے جو مبارک اور نیک ترین فرشتے ہیں وہ بندے کا پڑھا ہوا درود پاک خود بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہمیں پہنچانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ عرض نہیں کرنی پڑتی کہ ہمارا درود پاک قبول فرما لیجئے، بلکہ جب زبان سے آپ کا نام نکلے، آپ پر درود پاک نکلتا ہے تو اللہ کے نیک اور پیارے فرشتے خود بخود وہاں فوری پہنچ جاتے ہیں اور زبان سے جیسے جیسے درود پاک نکلتا ہے اس درود پاک کو خوشبو سے معطر کرتے ہیں اور سونے کی پلیٹوں پر سونے چاندی کے کلموں سے لکھ کر وہ درود پاک بندے کا پڑھا ہوا وہ پیارے الفاظ فوری طور پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر پہنچ جاتے ہیں اور جا کر بتاتے ہیں کہ یا نبی اللہ تیرے فلاں امتی نے تجھ پر درود پاک پڑھا۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ پر درود پاک پڑھیں اور فرشتے ہمارا درود پاک لے کر آپ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ تو اتنی فضیلتیں اور اتنی برکتیں ہم گناہگار امتیوں کو ملی ہیں، تو ہمیں تو ہر وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو شکریہ کے طور پر ہی ہم پیارے آقا پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کا پیارا سا مہینہ ہے۔ جمعۃ المبارک کو مومنوں کی عید کہا جاتا ہے۔ اس دن ہر نیکی کا ثواب 10 گنا دیا جاتا ہے اور گناہ کا عذاب بھی دگنا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا جمعۃ المبارک کے دن کبھی بھی کوئی گناہ نہ کیجیے۔ آج میری نظروں کے سامنے سے ایک حدیث مبارکہ گزری، پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ حدیث مبارکہ ہی ایسی تھی کہ جسے پڑھ کر کوئی بھی مسلمان مومن کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، وہ ڈر جائے گا خوف سے، اس لیے نہیں کہ وہ خود گناہ کرتا ہے، اس لیے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اگر ایسا ہی سوچے تو اسے تکلیف ہوگی۔ یہی تو سچے مومن کی نشانی ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز پڑھیں اور آپ کو یہ لگے کہ یہ چیز دوسرے مسلمان مومن کو بھی اذیت پہنچا سکتی ہے تو آپ کا دل بھی خوف سے لرز جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ میری نظروں کے سامنے سے ایک حدیث مبارکہ گزری تو میرا دل خوف سے ڈر گیا۔ وہ حدیث مبارکہ کون سی تھی آپ کے سامنے بھی میں پیش کرتی ہوں، آپ لوگ بھی سن لیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک میں جو بندہ گناہ کرتا ہے، رمضان المبارک کے بارے میں ہے یہ حدیث مبارکہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کا ضائع کرنے میں اس دن کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا، پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس بندے پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ پس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے گی۔
بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں وہ اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اس طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ توبو الی اللہ، تو ہمیں ہر وقت اللہ پاک سے اپنی پناہ طلب کرنی چاہیے اور ایسے گناہوں سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی بچنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ جیسے کہ جمعۃ المبارک کا پیارا مہینہ ہے، تو آج ہی کے دن یہ بڑے بڑے گناہ کیا آپ لوگ چھوٹے گناہوں سے بھی توبہ کر لیجئے۔ اگر آپ نے ماں باپ کا دل دکھایا، اگر کسی کا دل دکھایا، کسی کو ایذا رسانی دی، آپ کے دل سے زبان سے کوئی شخص بھی محفوظ اگر نہ رہا تو فوری طور پر اس شخص سے معافی مانگ لیجئے، اللہ پاک سے معافی طلب کر لیجئے۔ اور جمعۃ المبارک کا آج جو روحانی وظائف چینل وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے، بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہے، آسان سا عمل ہے، صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اس عمل کو کرنے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے جو آپ نے اس کو کرنا ہے، تو اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برسات کر دے گا۔ صرف 3 لفظ کا وظیفہ ہے، چھوٹی سی بالکل آیت ہے، 3 لفظوں کے برابر ہی یہ آیت ہے جو آج آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے اور اس سے کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے کہ آپ نے پارہ 21 سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 62، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 62، پارہ نمبر 21 میں یہ آیت ہے، آپ نے یہ میں نے سامنے آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر لکھ دی ہے، نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ فراخ کر دیتا ہے رزق جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس آیت کو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد کوشش کریں، عصر کی نماز کے بعد آپ نے اس آیت کو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنے کے ساتھ 33 بار صرف آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی روزی کی کشادگی کے لیے دعا مانگنی ہے، اور اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اتنا رزق، اتنی خوشحالی عطا فرمائے گا کہ ایک دن کے اندر آپ کو اللہ پاک رزق کی بھرمار عطا فرما دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام ہم نے دعاؤں میں شامل کیا ہے، اور اس کے علاوہ جنہوں نے درود پاک سینڈ کیا ہے ان کا درود پاک بھی دعاؤں میں شامل کیا گیا ہے۔ تو میں چند جو نام ہیں وہ صرف شامل کروں گی، تو باقیوں کا نام بھی دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ ایک میری بہن ہے زاہدہ ہیں ساؤتھ افریقہ سے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ اس کے علاوہ کرن راشد ہیں، زین عزیزی ہیں، عابد ملک ہیں اور ارحم علی ہیں۔ اس کے علاوہ فرزانہ عمر ہیں، اظہر حسین ہیں، صوفیہ جاوید ہیں اور تبسم خان ہیں، رضیہ مسز علی ہیں، بلال حیدر ہیں اور تبسم خان، شیخ سائمہ شاہد شیخ ہیں، طاہرہ ہیں، انس رضا ہیں، اور اس کے علاوہ خان ہیں کوئی، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ اس کے علاوہ اصغر علی ہیں، کنگ خان ہیں، نشاد شافی ہیں، ہما آصف ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو صحت عطا فرمائے۔ احمد منیر ہیں، سہیل احمد ہیں، سمینہ شبیر ہیں۔ اس کے علاوہ محمد علی ہیں، محمد رضا ہیں، شازیہ ہیں، سعد احمد ہیں، نسیمہ خان ہیں، سید رضوان ہیں، علی خان ہیں، اور آپ لوگوں میں سے جنہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جنہوں نے مزید دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں ضرور میسج کریں۔ جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا کا اہتمام ہو رہا ہے، اور اس وظیفے کی اجازت ضرور طلب کریں، کیونکہ اس وظیفے کی اجازت کے بغیر یہ وظیفہ کسی کام کا نہ ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔